یہ جو خواجے کا گواہ ڈڈو اور چور نالو پنڈ کالی والے معاملات ہیں نا پاکستان میں، یہ تو الامان الحفیظ پتہ نہیں کس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ پاکستان میں میڈیا کا ایک سیکشن اور عام عوام کا ایک بڑا حصہ اپنے لیڈران کی سپورٹ میں اس حد تک آگے چلا جاتا ہے کہ وہ بالکل سچ کو فراموش کر دیتا ہے اور اسے کوئی ذرا مذائقہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ سچ کو دائیں بائیں کر کے پیش کر رہا ہے۔ اب یہ جو اعظم خان صاحب کے بیان کا معاملہ ہے، اس کو بھی اینٹی عمران خان میڈیا بالکل عجیب انداز میں پیش کر رہا ہے۔ اس وقت تو چونکہ اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے تو ظاہر ہے پاکستان کا پورا ریگولر میڈیا ہی اینٹی عمران خان میڈیا بنا ہوا ہے، لیکن بہرحال انہیں کم از کم تھوڑے سے سچ اور جھوٹ کے تقاضوں کو تو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ انہیں یہ ذہن میں رکھنا ضرور چاہیے کہ آج عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہے، کل کو صلح بھی ہو سکتی ہے، تو وہ جس حد کو پار کر رہے ہیں عمران خان کی مخالفت میں، کل پھر وہ اپنے جب رویے کو جب ہوائیں بدلیں گی تو نرم کس طرح سے کریں گے۔ اور یہ تو پاکستان میں بہرحال ایک رواج رہا ہے کہ ہوائیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی دائیں سے بائیں اور کبھی بائیں سے بائیں دائیں چلتی رہتی ہیں، کبھی نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے محبوب ہو جاتے ہیں، کبھی بے نظیر اور کبھی عمران خان۔ یہ کہانی تو چلتی رہتی ہے، لیکن ہمیں بہرحال تھوڑا سا سچ اور جھوٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، تھوڑا سا ہتھولا ضرور رکھنا چاہیے۔ اب اعظم خان صاحب نے جو ایف آئی اے کے سامنے بیان دیا تھا، بالکل اسی طرح کا وہ بیان تھا جیسے کہ اسحاق ڈار صاحب نے نواز شریف صاحب کے خلاف بیان دیا تھا۔ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ یا انہوں نے مجسٹریٹ کے سامنے بیان دیا تھا، اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ عمران خان کے بیان کا مقصد جو ہے وہ فوج کی اعلیٰ کمان کو آپس میں لڑانا ہے یا سیاسی مقاصد استعمال کرنا ہے کے لیے عمران خان نے سائفر کو استعمال کیا اور فوج کی اعلیٰ کمان کو آپس میں لڑانے کے لیے استعمال کیا۔ لیکن اب جب انہوں نے کورٹ میں وہی اسٹیٹمنٹ دی ہے تو انہوں نے وہ والا بیان نہیں دیا۔ ظاہر ہے انہوں نے اب 161-64 کے تحت جو بیانات دیے ہیں وہ سمجھداری کے ساتھ دیے ہیں۔ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ سائفر گم ہوا تھا، بالکل، کیونکہ میں نے عمران خان کے حوالے اس کی نقل کی تھی، سائفر نہیں، سائفر کی نقل گم ہوئی ہے، کیونکہ میں نے عمران خان کے حوالے اس کی ایک نقل کی تھی ان کی فرمائش پر جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے اور میں ان کا سیکرٹری تھا، لیکن جب ان سے وہ واپس مانگی تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے سے کھو گئی ہے۔ اس حد تک بات انہوں نے کی ہے۔ اور جو وہ دوسری بات تھی کہ وہ فوج کی اعلیٰ قیادت کو وہ عمران خان کا مقصد تھا کہ اس سائفر کی کہانی کے ذریعے سے آپس میں لڑائیں یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں، یہ اب انہوں نے نہیں کہا عدالت میں، تو یہ تو ایسے ہی ہونا تھا، یہ نیچرل ہے۔ اور یہ لیکن جو میڈیا ہے اینٹی عمران میڈیا، وہ اس کو یوں پیش کر رہا ہے کہ اعظم خان نے اپنا بیان بدل لیا، جس طرح کہ پہلے اعظم خان کا بیان بغیر دباؤ کے تھا اور اب الٹا انہوں نے دباؤ میں آ کر عمران خان کے حق میں بیان دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ سیدھی سی بات ہے کہ پہلے جو بیان تھا وہ دباؤ اور ڈر کی وجہ سے تھا، وہ ایف آئی اے کے سامنے تھا اور ماتحت عدالت یا وہ مجسٹریٹ کے سامنے تھا، اور اب جو بیان ہے وہ بہرحال عدالت کے سامنے ہے اور وہ دباؤ کے بغیر ہوگا، تو انہوں نے اب وہ سچ بات کر دی۔ لیکن اینٹی عمران خان جو میڈیا کا سیکشن ہے وہ اس کو یوں پیش کر رہا ہے جیسے اب والا بیان دباؤ کے تحت ہے۔ اب ذرا ہتھولا رکھ لیں تو اچھا ہوگا، کل کو ہوائیں بدل جائیں گی تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ یہی حال پہلے بھی ہوا تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ جب عمران خان کا دور تھا تو میڈیا کا ایک سیکشن عمران خان کی تعریف میں بہت آگے چلا گیا تھا، اور جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ کی ان سے لڑائی ہوئی تو انہی لوگوں نے یو ٹرن لے لیا اور اب وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ لوگ اب ان سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ پہلے سچ بولتے تھے یا آپ سچ بولتے ہیں؟ ظاہر ہے آپ کی دونوں طرح کی سٹیٹمنٹس تو سچ نہیں ہو سکتی، تو یہی حال آپ لوگوں کا بھی ہوگا، اس لیے ہتھولا رکھ لیں تو اچھا ہے، آپ کے اپنے لیے اچھا ہے۔